دیکھا جو میرا جلوہ تو دل تھام لوگے، کہاں تک جفاؤں سے کام لوگے۔ اگر میں جام چھوڑ دوں، سر پہ ہاتھ چھوڑ دوں، ایک بڑے ادارے کے دل پھینک اور رومان مزاج مالک نے جیٹ نامی ایک واشنگ پاؤڈر کی مشہوری کے لیے بابرا شریف کو منتخب کیا کہ وہ اس میں ماڈلنگ کرے۔ جیٹ کو اس وقت ایک بڑے برانڈ کے مقابلے میں متعارف کروایا جا رہا تھا۔ اس اشتہار میں دھوم مچانے کے بعد بابرا شریف کو پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک حقیقی شریف ہدایتکار شباب کرانوی نے اپنی فلم میرا نام ہے محبت میں بطور ہیروئن کاسٹ کر لیا۔ اسی فلم میں ہیرو غلام محی الدین بھی نیا چہرہ تھے۔ اس فلم کے ہٹ ہونے کے بعد بابرا شریف نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور میاں شریف گھی والے کی اس ہونہار اور خوبصورت بیٹی نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنا شروع کر دیے۔ بابرا شریف کی چھوٹی بہن فاخرہ شرہف کو بھی شباب کرانوی نے ایک فلم انسان اور آدمی میں رول دیا، مگر فاخرہ پردہ سکرین پر کامیاب نہ ہو سکی اور ایک ہی فلم میں آنے کے بعد واپس اپنے گھر جا بیٹھے۔ ان کا گھر اس وقت لاہور کے پوش علاقے گلبرگ میں تھا، جب نہ ڈیفنس تھا اور نہ ہی بحریہ ٹاؤن۔ اب یہ گھرانہ بابرا شریف کے حوالے سے جانا جاتا تھا۔ فلمی ہیروئنوں کو زوال بھی آتا ہے، کسی کا متبادل اس سے بھی خوبصورت چہرہ آ جاتا ہے۔ کوئی سیٹ پر دیر سے آنے اور فلم ساز و دیگر عملے کو تنگ کرنے کی وجہ سے ناپسندیدہ ہو جاتی ہے، اور کسی کی جیسے ہی کوئی فلم فلاپ ہو جائے تو قسمت بھی اس سے روٹ جاتی ہے۔ مگر بابرا شریف سے کوئی ایک غلطی بھی نہ ہوئی۔ اس نے مشہور اینکر کامران شاہد کے والد فلم سٹار شاہد سے شادی کر لی۔ اس وقت کہا یہ جاتا تھا کہ لاہور میں دو ہی خوبصورت اور وجیح مرد رہتے ہیں، ایک فلم سٹار شاہد اور دوسرے گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر، اور یہ بات کسی حد تک درست بھی تھی۔ بابرا شریف وقت کی بڑی پابند تھیں، کبھی دیر سے فلم کے سیٹ پر نہ آتی، فلم ساز سے تعاون کرتی، ان کے ری ٹیک کم سے کم ہوتے، خوش اخلاق بھی بلا کی تھی۔ پھر اس پر مستزاد حسن اور جوانی عروج پر تھے۔ عمر بھی اتنی نہ تھی، مگر پھر بھی اسے زوال نے آ لیا۔ زوال بھی ایسا کہ گھر سے تو وہ نکل نہ سکتی تھی، اخبارات اور فلمی رسالوں وغیرہ میں آنا، انٹرویو کے لیے کسی سے ملنا بھی ختم ہو گیا۔ بابرا شریف آج بھی اپنے ایم عالم روڈ گلبرگ والے گھر میں گزرے شاندار وقتوں کی یاد میں کھوئی رہتی ہیں، اور پالتو جانوروں اور پرندوں کے ساتھ وقت گزارتے اور ان کے ساتھ کھیلتے نہ جانے مقدر سے کیا گلے شکوے کرتی رہتی ہے۔ 1974 میں شمیم آرا نے بابرا کو فلم بھول کے لیے سائن کیا، جس میں ایس سلیمان ہدایتکار تھے۔ ایس سلیمان نے بابرا کو اپنی فلم انتظار کے لیے بھی کاسٹ کر لیا۔ دونوں فلمیں 1974 میں ریلیز ہوئی، مگر انتظار بھول سے پہلے ریلیز ہو گئے۔ انتظار میں بابرا نے ایک معاون اداکارہ کا کردار ادا کیا۔ 1974 میں نظر شباب کی ہدایتکاری میں فلم شمع ریلیز ہوئی، جس میں وحید مراد، دیبا، محمد علی اور ندیم کاسٹ میں شامل تھے۔ فلم نے گولڈن جوبلی منائی۔ 1975 کے شروع میں اسے ایک آدھ فلم میں ہی کام ملا۔ ہدایتکار اقبال کاشمیری کی فلم شریف بدماش میں کام کیا۔ علی سفیان آفاقی کی فلم اجنبی اور نظر شباب کی فلم نوکر میں کام کیا۔ 1975 میں ہدایتکار وزیر علی کی فلم معصوم میں غلامی محی الدین کے مقابل کام کیا۔ شباب کرانوی کی ہدایتکاری میں فلم میرا نام ہے محبت میں یادگار کردار کیا، جس پر نگار ایوارڈز کی طرف سے خصوصی ایوارڈ ملا۔ یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ 1976 میں 5 فلمیں ریلیز ہوئیں: پرویز ملک کی فلم تلاش، شباب کرانوی کی فلم دیوار، علی سفیان آفاقی فلم آگ اور آنسو، اسلم ڈار کی فلم زبیدہ اور ظفر شباب کی انتہائی کامیاب فلم شبانہ، جس نے گولڈن جوبلی منائی، اور بابرا شریف نے نگار ایوارڈ سے بہترین اداکارہ کا ایوارڈ جیتا۔ ظفر شباب کی فلم وقت میں بابرا شریف نے وحید مراد، کویتا اور شمیم آرا کے ساتھ کام کیا، اور یہ فلم کامیاب رہی۔ 1977 میں فلمش میں کام کی۔ میں بابرا نے اقبال اختر کی فلم چھوٹے نواب میں کام کیا۔ اقبال اختر کی ہی ایک اور فلم دل نے پھر یاد کیا میں شاہد اور وحید مراد کے ساتھ کام کیا۔ 1982 میں سنگ دل فلم پر نگار ایوارڈز کی طرف سے دوسری بار بہترین اداکارہ کا ایوارڈ ملا۔
इसी की दहाई में बाबरा की मशहूर फिल्मों में दीवाने दो, चक्कर, कशिश, देखा जाएगा, जवानी दीवानी, मौसम है आशिकाना, अलादीन, माँ बनी दुल्हन, काली, इंसान, दो दिल, कुदरत दी इंतकाम, हीरो शामिल है। मिस कोलंबो 1984 और मिस बनकाक 1986 के लिए बेहतरीन अदाकारा का निगार अवार्ड मिला। 1980 के आखिर में बाबरा ने मुश्किल और पेचीदा किरदार लेना शुरू किए, जिस पर नाकदीन ने उन्हें खूब सराहा। एक चेहरा दो रूप, महक, साथी, बागी हसीना, इश्क दी रोग, बारिश, दुनिया, कुंदन 1987, मुखरा 1988 और गोरी दाहे जैन जेरा 1990। आखिरी 3 फिल्मों के लिए निगार अवार्ड्स की तरफ से बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड मिले। 1989 में पाकिस्तानी की पहली साइंस फिक्शन फिल्म शानी में काम किया, मगर वो कारोबारी तौर पर नाकाम रही और नाकदीन ने भी नहीं सराहा। 1990 के अशरे में बाबरा की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकाम होने लगी। 1990 के वस्त तक बाबरा ने चंद ही फिल्मों में काम किया। 1995 में हम नहीं या तुम नहीं बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही, जिसके बाद प्यासा सावन और दोस्ताना में काम किया। 1996 में फिल्म सजावल भी कामयाब रही। इन कामयाबियों के बाद बाबरा ने मजीद फिल्में करनी बंद कर दे। बाबरा की आखिरी फिल्म घायल थी, जिसमें इजहार काजी के मुकाबिल काम किया और हुसनैन ने इसकी हिदायतकारी की। अदाकारी को खराबात कहने के मामले पर बाबरा का कहना था, मैं खुद तजियाती हूँ। अपने पाँव को किसी पेशे में जमीन पर रखना जरूरी है जहाँ आपको इस हद तक पूजा जाए कि हर ख्वाहिश दूसरों के लिए हुक्म बन जाए, लेकिन मैं हमेशा अपने करियर के उरूज पर ही फिल्में छोड़ना चाहती थी। मैंने इस लम्हे के लिए खुद को जहनी तौर पर तैयार किया था। खुद से मुतमईन होने की एक वजह यह भी है कि मैंने शोबिस से कभी भी दोस्त नहीं बनाए और घुली मिली नहीं। वहीद मुराद जैसे अदाकार की मिसाल ने मुझ पर गहरा तासुर डाला। मैं कभी नहीं चाहती थी कि सिर्फ फिल्मी उरूज पाने के लिए जिंदगी में नीचे गिर जाऊं। नहीं, जिंदगी लाइट्स, चापलूसी, सिताइश और खूबसूरत होने से ज्यादा है। 2005 में बाबरा लक्स 50 साल कामयाबी के इश्तिहार में दिखाई दे। 2013 में कुछ वक्त के लिए दोबारा मॉडलिंग की। कराची में ज्वेलरी से मुताल्लिका कारोबार की मालिक हैं।